الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث الاعظم الافخم الہمام وحزبہ اجمعین کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمزہ شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم لبیک یا رسول اللہ کانفرنس میں بابا جی رحمت اللہ علیہ نے داتا حضور کی بارگاہ میں تشکر و سپاس پیش کرتے ہوئے 3 دفعہ یہ مبارک شعر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کا پڑھایا تھا اور فرمایا تھا کہ ہر بار آواز پہلے سے بلند ہونی چاہیے. تو بابا حضور کا وہ چمکتا چہرہ آنکھوں میں ہے، ان کی روح پاک متوجہ ہے. امیر المجاہدین کی قبلہ کی بارگاہ میں اصالِ ثواب کرتے ہوئے یہ پڑھیے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. پھر پڑھیے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. پھر پڑھیے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کے شہزادہ محترم ہمارے بابا جی کے ممدوح گرامی سید اختر رضا رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے امیر محترم نے امام احمد رضا کانفرنس نے کہا تھا کہ بابا جی کے ساتھ میری یہ خاص بات ہے. بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ تاج الشریعہ کے چہرے پہ آنکھ ٹکتی نہیں، اللہ نے اتنا نور عطا فرمایا. تاج الشریعہ اس فرمودہ گرامی کی شرح میں فرماتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرما رہے ہیں کہ داتا علی حجویری گنج بخش فیض عالم ہیں، یعنی پوری دنیا کو فیض عطا فرما رہے ہیں، پوری دنیا کو فیض کے خزانے عطا فرما رہے ہیں. کوئی بدصورت ملانا منکر ہے تو جائے جہنم میں، آفاق کی یہ صدا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور. اور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ نور خدا محمد مصطفیٰ ہیں اور داتا گنج بخش نور خدا کے مظہر ہیں، یعنی رسول پاک کے مظہر عدم ہیں. مظہر اس ذات کو کہتے ہیں جس میں اصل جلوہ کر دے، مظہر اس ہستی کو کہتے ہیں جس میں اصل کے جلوے نظر آئے. تو خواجہ معین الدین یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کریم کی ذات اللہ کی مظہر ہے، حضور کی ذات میں رب کے جلوے ہیں، اور ادھر داتا گنج بخش مصطفیٰ کے مظہر ہیں. یعنی جو حسن مصطفیٰ دیکھنا چاہتا ہے وہ داتا گنج بخش کا دامن تھا. حضرت داتا صاحب کے عرس کے دن پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، پاکستان میں دین محمدی کی بالادستی کے لیے، پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ تفقق یقینی بنانے کے لیے، پاکستان میں ناموس رسالت آرڈیننس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے عملی طور پر کوشاں تحریک لبیک پاکستان کی کال پر یہ ہزاروں مشتاقان رسول کا جلوس اس حقیقت کو آشکار کر رہا ہے کہ یہ دھرتی میرے داتا گنج بخش کی ہے، یہ وطن میرے داتا گنج بخش کا ہے،
یہ ملک میرے داتا گنج بخش کا ہے، یہ سرزمین میرے داتا گنج بخش کی ہے، یہ کوہ و دمن میرے داتا کے ہیں، یہ بحر، یہ نہریں، یہ دریا، یہ کھیت کھلیان میرے داتا کے ہیں۔ بابا جی خادم حسین رضوی پڑھا کرتے تھے، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ماں از مہر او تابندہ گشت، یعنی اس دھرتی پر جو سورج چمکتا ہے یہ بھی فیض داتا گنج بخش کا ہے، اس دھرتی کی راتوں میں جو چودنی کا چاند چمکتا ہے وہ بھی فیض میرے داتا کا ہے، یہ گلو بلبل کے جو ترانے ہیں یہ بھی فیض میرے داتا، بولو کس کا فیض ہے؟ داتا گنج بخش کا، بولو کس کا فیض ہے؟ اور داتا حضور کی بارگاہ میں ہمارے بابا جی نے امام احمد رضا کانفرنس میں وہ تاریخی نہیں تاریخ ساز بلکہ آفاقی، ایمانی، قرآنی، عرفانی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ داتا صاحب شہنشاہ تھے، شہنشاہ ہیں، تا صبح قیامت شہنشاہ کیا۔ اور بابا جی قبلہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین کہ جن کے نام کی گھن گرے سن کر موتی کی دھوتی کھل جاتی ہے، میرا بابا جس کا نام سن کر ٹرمپ بدماش بھی باولا کتا بن جاتا ہے، میرا بابا جس کا نام سن کر مرزیت کے پلے جہنم میں جا گرتے ہیں۔ میرے بابا کا یہ کہنا رسول اللہ کی احادیث کی ترجمانی ہے۔ الامن والعلا میں سیدی اعلیٰ حضرت نے حسنین کریمین کی شان سیادت، شان شجاعت، شان کرامت، شان جلالت بیان کرتے ہوئے کہا کہ سیدہ کونین بطول زہرا کائنات کی مالکہ، بابا جی کہا کرتے تھے پیرو اے بارگاما تحقیق پیش کرن والیا نہیں، اے بارگاوا سر چکان والیا بارگاوا۔ سیدہ کونین حسنین کریمین کا ہاتھ تھام کر حضور کی بارگاہ میں آئیں، عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ یہ آپ کے شہزادے ہیں، ان کو عطا کیجئے۔ تو رسول اللہ نے ان شہزادوں کو کیا عطا کیا؟ کھولو الامن والعلا، پڑھو احادیث مصطفیٰ۔ رسول کریم نے اپنی سیادت، اپنی شجاعت، اپنی سخاوت، اپنا جھوٹ، اپنا کرم، اپنی ہیبت، اپنی جلالت شہزادوں کو عطا فرما دی، یعنی اللہ کریم نے کونین کے خزانے حضور کے قدموں میں رکھ دیے، مصطفیٰ نے ان خزانوں کا وارث حسن و حسین کو بنا دیا۔ آج بھی پوری کائنات میں حسنین کریمین کی اولاد یہ خزانے بانٹ رہی ہے، تو کہنا پڑے گا داتا گنج بخش شہنشاہ، شہنشاہ اور تا صبح قیامت شہنشاہ، اکثر امیر المجاہدین قبلہ صاحبزادہ استاذ العلماء انس حسین رضوی نے مجھے اپنی کرسی پہ بٹھا دیا، پکڑ کے کھینچ کے رستے میں بھی عزت و اکرام سے نوازا۔ یہ اس گھرانے کی پرانی ریت ہے۔ بابا جی قبلہ کی سیرت پاک کا یہ پہلو دونوں شہزادوں میں عجب شان سے جلوہ نما ہوا۔ عزتیں دینا ان کا خاصہ ہے، دستاریں عطا کرنا ان کا شیوا ہے۔ جب صاحبزادہ اکثر مجاہد نے مجھے آگے بٹھا رہے تھے تو دل میں آ رہا تھا ہیرا ہیرا ہوتا ہے، چاہے مشتری میں جڑ کر محبوب کے ہاتھ کو زینت بخشے، یا گلے میں جڑ کر محبوب کے گلے کو زینت بخشے، یا تاج میں جڑ کر سرور و تاجدار کے سر کو زینت بخشے، ہیرا ہیرا ہے۔ ہیرا یہاں بیٹھا ہو یا یہاں بیٹھا ہو، اس کی توانی ہمیشہ جلوہ نما رہے گی۔ اللہ کریم آج کی اس ریلی کا رخ جو یقیناً مدینے کی طرف ہے، یہ رخ قائم رکھے، اور وہ دن بہت جلد آئے کہ سید نعیم الدین مراد آبادی کے یہ وارث، ابو الحسنات کے یہ وارث، شیخ القرآن کے یہ وارث، اعلیٰ حضرت کے یہ وارث ایوان اقتدار میں پہنچ کر
فاروق اعظم کے عدل کی میزان قائم کرتے اور رسول اللہ کا دین تخت پہ لے آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد